ليقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو گزارشات پیش کرنی ہے ان کا تعلق ہمارے قبلہ اول جس کو بیت المقدس جگہ کو کہا جاتا ہے، مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور جو ملک کا نام لیا جاتا ہے فلسطین، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے، اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے جو اس وقت غزہ کی سرزمین پر ڈھایا جا رہا ہے. جو کہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے اور اسی طرح جو قوم کے مقتدی اور رہنما ہیں ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، تو اس طرح سے وہ چیزیں ہمارے سامنے ابھی تک نہیں ہیں کہ وہاں پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. جو لوگ جو کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پر بھی جو اطلاعات کے مستند ذرائع ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہے، لیکن دیگر حضرات کو جتنی شدت وہاں پر اس حملے کی ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک تو وہ جو جگہ ہے جس کو غزہ کہا جاتا ہے، وہ جگہ ہے کہ جو پورا فلسطین مسلمانوں کی سرزمین تھی، وہاں پر یہودیوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اور ان کو وہاں سے ان کے اپنے گھروں اور زمینوں سے مار مار کر نکالنا شروع کیا. کرتے 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 بھی 70 سال کے اندر بالکل یہ 10 کلومیٹر چوڑی جگہ ہے اور ایسے 40 کلومیٹر لمبی، اور یہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے، وہاں سے سارے لوگوں کو نکال کے یہاں پر ایک طرح کا قید ہے وہ، کیونکہ اس کے ارد گرد جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہاں پر تقریباً 20 فٹ اونچی دیوار ہے لوہے کی اور کسی جگہ کنکریٹ کی ہے، اور وہاں پر جو چیز آ سکتی ہے وہ اسرائیل کی اجازت کے ساتھ آ سکتی ہے، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، دوائیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے. اور اوپر سے پہلے یہاں پر اس 25 لاکھ آبادی ایک طرح سے قید ہے، اور اوپر سے ہر دن ان کے جو ہوائی جہاز ہیں وہاں پر بمباری کر رہے ہیں. ابھی پچھلے 14 دن کے جو اعداد و شمار ہیں، کل کا ان کے محکمہ صحت نے کہا کہ تقریباً 6,500 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں سے 2/3 بچے ہیں، معصوم بچے. اس میں تصویریں ہیں موجود ہیں کہ اس میں دودھ پیتے بچے ہیں، 3 دن کے، 7 دن کے، سال 2 سال کے، اس سے بڑے بھی. اور یہ وہ ہیں جو ان کا محکمہ صحت کہہ رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، باقی جو ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، وہ بھی سینکڑوں میں. اور پھر اسی طرح وہاں کی جو صورتحال ہے کہ ڈاکٹروں نے ابھی 4 دن ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہمارے پاس آپریشن کرنے سے پہلے جو بیہوش کرتے ہیں مریضوں کو، وہ دوائیاں ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے، اب ہوش کی حالت میں ہم لوگوں کے آپریشن کر رہے ہیں. اب اندازہ کریں کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، کتنی بڑی تعداد میں زخمی آ رہے ہوں گے، کسی کا کوئی عضو اڑا ہوا ہے، کسی کا کوئی چیز کھوئی ہوئی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اور زندہ بالکل ہوش کی حالت میں ان کے آپریشن ہو رہی ہے. یہ وہاں کے لوگوں کی بے بسی ہے جو ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے جا رہی ہے، اس کی ایک ہلکی سی تصویر ہے. اور جو زندہ بھی بچ جاتے ہیں، اب ظاہر کا ہے کہ ان کا گھر ہے وہ تباہ ہو گیا، اب جو بچ بھی گئے تو کہاں پہ سر چھپائیں گے، ہر جگہ پہ بمباری ہو رہی ہے. تو یہ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. اس سے پہلے بھی آپس میں وہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، لیکن اتنی شدت کبھی نہیں تھی. اور جتنی زیادہ وہاں پہ ہولناکی ہے اس کی،
ہمارے یہاں اتنے ہی بڑے پیمانے پر یہاں پہ خاموشی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا عوامی سطح پر کوئی آپ کو احتجاج ایسا نظر آیا ہو جو اس سے پہلے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو کتنے بڑے بڑے احتجاج ہم کر چکے ہیں، اپنے سیاسی کاز کے لیے کتنا بڑا احتجاج کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو امت کو جو مسائل درپیش آئے، آپ کو یاد ہوگا افغانستان پہ حملہ ہوا ہے، عراق پہ حملہ ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے یہاں پر مظاہرے ہوئے، لیکن اس مرتبہ کوئی اس میں ہلچل نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں ہم نے جب غور کیا خاص طور پہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس سرزمین کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اب اگلی نسل کو یہ بتانے میں ناکام ہو گئے۔ اگلی نسل کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو سرزمین ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ خوشخبری کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے سرزمین کے اوپر پر بھی پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جگہ جس کے بارے میں حضور نبی جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ، یہ سورہ جہاں پر 15ویں پارے کے شروع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سفر شروع ہوا ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور یہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے کہ اس مسجد کو اور اس کے ارد گرد کی جتنی جگہ ہے ہم نے اس کو بابرکت بنایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابرکت سرزمین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے کہہ رہے ہیں ارض المقدسہ، مقدس سرزمین ہے۔ اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت غالباً میمونہ ہے ایک اور بھی ام المؤمنین، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو تو وہاں پہ جا سکے وہ جہاں پر جائے، اور پھر فرمایا کہ وہاں کی ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کہا کہ جو وہاں جا نہیں سکتا، وہاں پہ قافلے جا رہے ہوں اور یہ کر سکے کہ ان کے ہاتھ تیل بھجوا دے جو مسجد اقصیٰ کے چراغوں میں جل جائے تو یہ تیل بھجوا دے ان کو، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اور یہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے، آپ حضرات نے تصویروں میں دیکھا ہوگا سنہرا گنبد جو نظر آتا ہے یہ ہمارے یہاں، تو اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک انگلش میں کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں قبۃ الصخرہ۔ قبہ کہتے ہیں گنبد کو، یعنی چٹان کا گنبد، اس کے نیچے وہ مقدس چٹان موجود ہے جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے، یہ زمین والا سفر کا حصہ مکمل ہوا، اب یہاں سے آسمانوں کا سلسلہ شروع ہوا، پہلا آسمان، دوسرا، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، جہاں پہ جبرائیل کی بھی بس ہوگی، اب حضور کی اپنی پرواز جاری ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے وہ نوبت آئی کہ کانا قاب قوسین او ادنیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا قرب ہے جس کے بارے میں پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ یا جان والا جانے تو یا جان والا جانے، یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ کیسا وہ قرب نصیب ہوا۔ تو یہ وہ مقدس چٹان ہے جہاں سے سفر شروع ہوا، اور جس وقت مسلمانوں پہ نماز فرض ہوئی، یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی معراج شریف میں یہ نماز فرض ہوئی، معراج سے لے کر اب اس کے بعد ہجرت تک کا زمانہ، اور ہجرت کے بعد بھی چند مہینے، یہ تقریباً 17 مہینے بنتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جو اس سنہرے گنبد کے نیچے جو چٹان ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ معلوم ہے قبلہ اول اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی طرح نمازیں فرض ہوئی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے حضور، اور اسی معراج کے موقع پر اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے روایت میں آتا ہے، کتنے بجے تک جی ٹھیک، روایت میں آتا ہے کہ جب یہ حضور حضرت جبرائیل آپ کو اس براق سواری پر لے کے یہاں پر پہنچے مسجد اقصیٰ، حضور اندر مسجد میں داخل ہوئے، مسجد مکمل بھری ہوئی تھی، صفیں بنی ہوئی تھی، اور لوگ انتظار میں کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو کہا کہ آپ مصلی پہ تشریف لے چلیں، ان کو نماز پڑھائیں۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کے حضرت جبرائیل نے حضور کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے انبیاء ہیں ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی ہے، یعنی حضور کو انبیاء کی امامت کا جو تاج ہے اس موقع پر آپ کے سر مبارک کے اوپر رکھا گیا اور اس مسجد کے اندر رکھا گیا، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اب یہ سارے انبیاء کو جو یہاں پہ جمع کیا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں بھی جمع کر سکتے تھے، کسی جگہ پر بھی جمع کر سکتے تھے، لیکن اس کے اندر ایک خاص نشانی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نبیوں کے امام آپ ہیں، اب پچھلے انبیاء کی امامت کا وقت مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کے امام حضور ہیں، تو اب یہ اس جگہ کی جو ملکیت اور اس جگہ کے جو وارث ہیں وہ بھی جو حضور کے نام لیوا ہوں گے، اس جگہ کے وارث بھی وہی ہوں گے، یہ اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔
تو اب یہ اتنی مقدس سرزمین ہے اور یہ حیثیت اس کی ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ جیسے اگر اسلام کو ایک جسم تصور کیا جائے، جیسے یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس میں تو حضور نے ایمان والوں کا آپس کا جو تعلق ہے وہ بتایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اگر کسی آدمی نے کلمہ پڑھا ہے تو اب اگر وہ افریقہ میں آباد ہے یا وہ عرب میں آباد ہے یا بر صغیر میں آباد ہے یا یورپ کے اندر آباد ہے، تو آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے ان کی مثال ایسے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اب جسم میں اگر کسی ایک جگہ پر کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے جب جسم میں انفیکشن ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی بہت تھوڑی سی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن بخار پورے جسم کو ہوتا ہے، پورا جسم اس بخار کی وجہ سے جاگتا ہے اگر رات کو جاگتا ہے۔ یہ حضور نے مثال عنایت فرمائی کہ ایمان کو اگر ایک جسم تصیب کر لیا جائے تو یہ ایمان والے اس جسم کے اعضاء ہیں، یہ ایک دوسرے کی تعریف سے، ایک دوسرے کی تکلیف سے بے خبر نہیں رہ سکتے، اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ہمارے جسم کا یہ جو حصہ ہے، غزہ والا جو حصہ ہے، اس وقت لہو لہان ہے، اس کے اوپر زخمی ہے وہ، اور ہم یہاں پر اتنے مطمئن ہیں کہ ہماری کوئی ایک معمول بھی آج تک ہمارا کوئی متاثر ہوا ہو۔ ہمیں تو ہماری جو دلچسپی کا موضوع بھی نہیں اب تک بن سکا، ہمیں یا کرکٹ ورلڈ کپ سے دلچسپی ہے یا پھر مقامی سیاستدانوں سے کہ کون آ رہا ہے، کون جیل کے اندر ہے، کون جا رہا ہے اور کون کر کے، اور کوئی تیسرا موضوع آپ کو دلچسپی کا نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی وہاں پر ان کے اوپر قیامت صغریٰ برپا ہے۔ تو یہ تو حضور نے مثال عنایت فرمائی۔ تو اگر اس کو بھی، اس مملکت جو پوری امت مسلمہ ہے، اس کو ایک جسم تصور کر لیا جائے تو یہ جسم جیسے بیت اللہ کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، جیسے مسجد نبوی کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس مسجد اقصیٰ کو ہمارا تیسرا حرم قرار دیا ہے، اس کے بغیر بھی یہ جسم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ صرف فلسطین والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت پر یہ وقت پہلی مرتبہ آیا کہ 100 سال سے اوپر کا زمانہ گزر چکا، مسجد اقصیٰ اور یہ ہمارا جو قبلہ اول ہے جس کی طرف حضور نے نمازیں پڑھی ہیں منہ کر کے، یہ دشمنوں کے اور یہودیوں کے پنجے میں، اور اس کو کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو یہودی آپ کو اجازت دیں گے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ حالات خراب چل رہے ہیں۔ پچھلے جمعے انہوں نے اجازت نہیں دی تو جمعے والے دن مکمل مسجد اقصیٰ خالی تھی، اس کی ویڈیوز آئیں، انہوں نے اجازت۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 2.25 ارب امت مسلمہ ہے۔ تو اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بچے وہ نعتوں میں وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ نماز عشق تلواروں کے سائے تلے ادا کرنا، اس وقت غزہ والے ادا کر رہے ہیں۔ آپ کبھی ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہ ایک آدمی کی ویڈیو میں دیکھی، 11 لاشیں اٹھائی ہیں اس نے اپنے گھر سے، اسپتال میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے زبان سے ہم وہی بات کریں کہ مایوسی ربنا، جو ہمارے رب کو راضی کرتے، کہتے ہیں ہم کوئی پہلے انسان نہیں ہے کہ ہم اگر مر گئے تو انسانیت ختم ہو جائے گی، نہ ہی ہم آخری انسان ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو انسانیت ختم ہوگی۔ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، تو ہم اقصیٰ کے لیے سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صرف ان کا کام نہیں تھا، یہ تو پوری امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے، پوری امت مسلمہ کا تیسرا حرم ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ لا علمی یہ ہمارے لیے ذہن قاتل ہے۔ دیکھیں اگر یہ جو اتنی بے حسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رشتہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں ہے، اگر بتایا بھی تو ہم محسوس نہیں کر سکے۔ ہم نے کہا یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو اگر اس بارڈر میں کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر ہمارا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ ایک بات تو آج کی اس پوری نشست میں سے آپ لوگوں نے یہ جو ہمارے جو سبق یاد رکھنے کے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے اور اس سرزمین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، یہ سبق یاد رکھنا ہے اور اس کو اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کر سکیں گے تو اس سرزمین کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ میں نے ابھی لفظ شام ذکر کیا ہے، لیکن اب آپ نقشے پہ دیکھیں گے تو جو شام لکھا وہ تو چھوٹا سا علاقہ ہے، صرف وہ مراد نہیں ہے اس سے۔ جس وقت حضور اس کو ملک شام کہہ رہے ہیں، اس وقت جو اس کی حدود تھی، اس وقت نقشے میں وہ آپ کو 4 ملک نظر آئیں گے۔ اس کے اندر سیریا لکھا ہوا نظر آئے گا، شام، اس کے اندر لبنان ہوگا، اس کے اندر اردن ہوگا، اور اس کے اندر پھر اب فلسطین ہوگا، اور نقشے پہ 5واں ملک اسرائیل لکھا ہوا ہوگا، لیکن ہم اس کو ریاست تسلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ مقبوضہ فلسطین ہے یا ناجائز قبضہ ہے ان کا، یہ الگ سے ملک نہیں ہے۔ تو یہ سارے ملا کے یہ ملک شام بنتا ہے، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جس وقت شام میں خرابی ہوگی
تو یہ پھر خرابی پھر ایسا نہیں ہوگا کہ باقی دنیا چین سے زندہ رہ لے، پھر یہ پوری دنیا کے اندر یہ خرابی پھیلے گی، اور اس خرابی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت شامی جو سنی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر وہ بے گھر ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے پچھلے 10-12 سال سے، اور 6 لاکھ سنی مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں شام کے اندر، باقی در بدر ہے۔ 40 لاکھ شامی مہاجرین تو صرف ترکی کے اندر ہے، باقی پوری دنیا میں جو پھیلے ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، تو وہ خرابی شروع ہو چکی ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ یہ جو ہمیں فلسطین میں نظر آ رہا ہے، یہ بھی وہ سرزمین شام ہے، وہ سرزمین ہے جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عراق کے اندر، پھر آپ کو جو کام کرنے کے لیے جو جگہ ملی، نبوت کا جو علاقہ تھا وہ یہ پورا ملک شام تھا، چنانچہ آپ فلسطین آ گئے۔ اس کے بعد اب آپ کی نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور ان سے آگے جتنی نسل چلی وہ سارے فلسطین اور اسی ملک شام کے اندر ہے۔ اس کو بنی اسرائیل پھر بعد میں کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو اب بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے تقریباً 70,000 کے قریب ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی سرزمین پہ آئے۔ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام والی جو اشاعت تھی وہ چونکہ ان کو مکہ مکرمہ میں آباد کر دیا، اور اس میں صرف ایک ہی نبی آئے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو یہ عرب کا خطہ ملا ہے۔ تو اب یہ جتنے انبیاء یہاں پر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر آگے پوری کی پوری ان کی نسلیں اور اولادیں یہ یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں پر گزر بسر ہوا، یہیں پر ان کے انتقال ہوئے، یہیں پر ان کی عبادت گاہیں تھی، سارا علاقہ اس وجہ سے اتنا مقدس علاقہ ہے۔ تو یہ ہمیں اس کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ جو میں نے بات کی کہ اگر وہاں حضور نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ خرابی ہوئی شام کے اندر تو پوری دنیا کے اندر وہ خرابی پھیلے گی، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ شروع ہو گئی خرابی تو اس کا اختتام پھر اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی وہ آخری حتمی لڑائی ہوگی۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اب جو اس کے بعد کی جو دنیا ہوگی یہ 2 ہی اس کے اندر صفیں ہوں گی، ایک کیمپ حضرت عیسیٰ کا ہوگا، ایک کیمپ دجال کا ہوگا، درمیانی اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صف میں کھڑی ہوں، تو یہ سبق ان کو دینے کا وقت اب ہے، ان کو معلوم ہو کہ ہمارا اس سرزمین سے رشتہ کیا ہے، ورنہ وہ یہ جب گنتی کے چند ایک لوگ ہیں جو غزہ والے یا اگر سارے ختم ہو جاتے ہیں یا وہ اپنے قوم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہودیوں کے راستے میں فی الحال اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر ان کو اپنے ایجنڈا پورا کرنے کے لیے بالکل کھلی چھٹی ہے، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے، اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے یہاں پہ ہم نے اپنا عبادت خانہ تعمیر کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، انہوں نے اس کا ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے، اس کے نقشے بنے ہوئے، اس کو ڈسپلے کیا ہوا ہے کہ یہ اس کا نقشہ ہوگا اور یہ ڈیزائن ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اگر یہ امت یہ سمجھ لے کہ یہ صرف ان کا مسئلہ ہے فلسطینیوں کا، یہ صرف عربوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر یہ ان کے راستے سے ہٹ گئے اور کسی وقت یہ امت تسلیم کر لے گی ایک ملک ان کو دے دیں یہودیوں کو، ایک ان کو دے دیں فلسطینیوں کو، تو یہ اس اعتبار سے امت کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوگی کہ ان کا منصوبہ صرف یہاں تک نہیں ہے، صرف فلسطین پہ قبضہ کرنا ان کا منصوبہ نہیں ہے۔ آپ سرچ کر لیں گے آپ کو نقشہ ملیں گے، وہ گریٹر اسرائیل کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور دریائے نیل جہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ سارا علاقہ اسرائیل ہے، چنانچہ آج تک اسرائیل نے اپنا بارڈر ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہماری حدود کون سی بارڈر کی، تو اب وہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے، تو اگر مسجد اقصیٰ نہ بچا سکے تو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کو بھی ہم نہیں بچا سکیں گے۔ اور آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ آپ نے انہیں خیبر میں سے نکالا تھا، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور نے یہودیوں کو خیبر سے نکالا تھا، ان کو یاد ہے، ان کو آج تک یاد ہے، میں نے دیکھا کچھ ان کی، چونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ رسائی عام ہے، ان کی معلومات بھی پہنچتی ہیں، تو میں نے ایک یہودی کی پوسٹ دیکھی، اس نے یہ جو گوگل آپ بولتے ہیں نا گوگل میپ، اس کا میپ کا اس نے پن لگائی ہوئی ہے خیبر کے اندر، اس نے کہا کہ یہ فلاں جگہ پہ ہماری زمین تھی اور ہم نے یہ واپس لینی ہے، ہمیں نہیں یاد لیکن ان کو یاد ہے۔ تو یہ سبق اگر اپنے بچوں کو منتقل کریں گے کہ ہمارا ایک امت کا تصور کیا ہے، وہ رشتہ کیا ہے جس میں حضور نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرویا تھا، یہ سبق، اور پھر یہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تو یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی جو میڈیا وار ہے یہ اس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے
اتنا محدود کیا کہ کسی وقت میں باقی امت جاگ نہ جائے کسی وقت ان کو مساروں کے ساتھ اگر پوری امت اکٹھی ہو جاتی ہے تو اسرائیل کا وجود کیا ہے، اتنا نقشے پہ دیکھیں کہ اتنا سا ہے، اس کے ارد گرد سب مسلمان ملک ہیں۔ تو یہ بات دوسرے نمبر پر ایک بات اور جاننا ضروری تھی، لیکن وقت پورا ہو رہا ہے، مختصر کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کو باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے اپنے ساتھیوں کو باقاعدہ مواد فراہم کیا اور ان کو یہ ساری صورتحال سمجھائی۔ اس میں دو تین باتیں، کیونکہ اس مسئلے کی جو جہاد ہے وہ بہت زیادہ ہے، 4-5 جہتیں اس کی بنتی ہیں، ڈائمینشن اس کی 4-5 ہے تقریباً۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا دینی اور شرعی حیثیت کیا ہے، وہ آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہی جو نعرہ لگاتے تھے اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے ہمارا، کہ اگر کلمہ پڑھا ہے تو وہ فلسطینی میں ہمارے بھائی ہیں، اور وہ جگہ اتنی مقدس ہے جتنی بیت اللہ اور مسجد نبوی مقدس ہے، تیسرا حرم ہے ہمارا، اس کے بغیر اسلامی نظام مکمل نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اور پھر یہ بات اس میں معلوم ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ وجود کیسے آیا، حالانکہ یہودیوں کے اوپر تو، اور پھر ہمارا پچھلی صدیوں میں اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا رہا۔ تو جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بطور نبی مبعوث ہوئے تو، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی اور آخری حضور کے زمانے، آخری زمانے تک اس وقت اس جگہ پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سرزمین ہماری ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو نبی تھے ان کی حکومت رہی ہے، لیکن یہ پوری فلسطین کی تقریباً 3000 سال کی تاریخ محفوظ ہے۔ فلسطین کو آباد کرنے والے عرب تھے اور ہمیشہ وہاں پہ حکومت کرنے والے عرب رہے۔ ان کا جو درمیانی کچھ عرصہ وہاں پہ رہنے کا رہا بھی ہے، وہ یا تو 90 سال بنتا ہے اور 20-25 سال ایک دوسرے ٹکڑے میں کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کی حکومت رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس پوری 3-4 ہزار سال کی تاریخ میں یہودیوں کا وہاں پہ رہنا ہی ثابت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ آبائی وطن ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ اس زمانے میں رہی حکومت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہاں پہ حکومت تھی، اس کے بعد 90 سال تقریباً ان کی حکومت چلتی رہی، تھوڑا اتار چڑھاؤ کا شکار رہا اور آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا، لیکن اس کے بعد بالکل وہاں سے ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر یہ پوری دنیا کے اندر ان کو پھیلنا پڑا، کوئی وطن ان کا اپنا پھر نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ عیسائیوں کے پاس رہی اور ہم نے عیسائیوں سے لی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بھی انہی کے پاس تھی۔ اور جب ہمارے مسلمانوں کے جو لشکر یہاں تک پہنچے تو اس فلسطین کا محاصرہ کیا، جو شام میں ہمارے لشکر چل رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے اس میں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جب اس کا محاصرہ کیا فلسطین کا، تو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھی اور ان کی وہاں پر عبادت گاہیں تھی۔ تو ان کا جو سب سے بڑا جو پوپ تھا، پادری جو سب سے بڑا تھا، انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ جانسن یہاں پر ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کا خلیفہ خود آئے یہاں پر۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود گئے اور مجھے وہ موقع نہیں ملا تفصیل سے وہ روایت دیکھنے کا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی کہ یہ چابیاں جس کے حوالے تم کرو گے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کے لباس میں پیمند کا ذکر ہے، ان کے غلام کا ان کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے۔ تو یہ بارہ یہ روایت موجود ہے، تو اور وہ نشانیاں ساری کی ساری انہوں نے دیکھی، یعنی ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے تو باقاعدہ مذاکرات کے نتیجے میں ہمارے حوالے کر دیا، لہٰذا اب عیسائیت کا تو دعویٰ ختم ہو گیا زمین پہ، کیونکہ خود انہوں نے ہمارے حوالے کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی مسجد اقصیٰ کی آبادی کی، اس وقت چونکہ ان کا عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ اور یہ فرق آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب دشمن کو ان طاقتوں کو غلبہ ملتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس حکومت آتی ہے تو یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ تقریباً 1400 سال رہی ہے یہ جگہ، یہاں پہ غیر مسلموں کو رہنے کی مکمل آزادی تھی، یہاں تک کہ ان یہودیوں کو رہنے کی بھی اجازت دی ہوئی تھی اور کسی ایک غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے قبضے میں تھا تو انہوں نے جو مقدس جگہ تھی اس کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانیاں دیکھتے دیکھتے اس جگہ تک پہنچے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں سے حضور کی معراج ہوئی تھی، وہ مقدس چٹان کہاں پہ ہے۔ تو جب نشانیاں دیکھتے دیکھتے وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے کوڑا پھینکنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی عیسائیوں نے اس کو، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا اپنی سمیٹ کے اپنی جھولی میں اکٹھا کیا اور اس کو وہاں سے باہر اٹھا کے پھینکنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے باقی مسلمانوں نے بھی وہ اٹھایا وہاں سے اور ایسے خود اس کی صفائی کی۔ پھر یہ تعمیر اور ترقی، پھر اس کی خوبصورتی اور بناوٹ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر جتنے بھی اسلامی خلفاء تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے پھر یہ کام کیا۔ درمیان میں
90 سال کا زمانہ ایسا آیا کہ یہ پھر دوبارہ سے عیسائیوں کے ہاتھ چلی گئی. وہ ایک عیسائی پادری تھا، اس نے کچھ اور پادریوں کو غیرت دلائی، اور کرتے کرتے انہوں نے کچھ عیسائی بادشاہوں کو غیرت دلائی. انہوں نے سارا نے اکٹھے ہو کے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی. اس کو صلیبی جنگ کہا جا سکتا. تو مسلمانوں کو اپنی اس تاریخ سے واقفیت کے بغیر یہ کبھی بھی مسجد اقصی کا تحفظ نہیں کر سکتے. یہ معلوم کریں کہ وہ کیا زمانہ تھا جس میں ہمارے ہاتھ سے نکلی اور پھر کیسے ہم نے واپس کی. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان ساری اس زمانے میں یہ ہے نا کہ سارے غیر مسلم ملک اکٹھے ہیں، نیٹو بنایا ہوا انہوں نے، 36 ملک اس کے اندر ہے، یا اور بڑے بڑے ان کے آپس کے اتحاد ہیں. اب اسرائیل اگر بمباری کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، تو پیچھے اس کی بنیاد پیچھے سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ امریکہ اس کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوا ہے. اس کو اسلحہ بارود فراہم کرنے والا، اس کو پیسے فراہم کرنے والا امریکہ ہے. برطانیہ اس کی تائید میں اس کے ساتھ کھڑا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے دورہ کیا اسرائیل کا، تو عام جہاز پہ نہیں کیا جن جہازوں پہ ہم سفر کرتے ہیں. یہ جو سامان لے جانے والے جہاز ہے نا، کارگو جہاز، اس کے اوپر سفر کیا اور اس کارگو جہاز میں تحفے کے طور پہ اسلحہ لے کے گیا ساتھ. تصویریں دکھائی انہوں نے، اس کے اندر بم بارود کی پیٹیاں بھری ہوئی ہیں جو اسرائیل کو تحفے کے طور پہ دے کے آیا. تو یہ ان کا وہ اسی طرح اس وقت اکٹھے تھے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا اور دوبارہ اس کو واپس کیا. اچھا، جب ان کے پاس گئی عیسائیوں کے پاس، انہوں نے قتل عام کیا وہاں پہ، عورتوں کی عزت پامال کی، بچوں کو نقصان پہنچایا، اور مسلمانوں کی جو مقدس جگہ تھی ان کی توہین کی باقاعدہ. ہم نے نہیں کی کبھی ان کی عبادت گاہوں کی. تو یہ وہ زمانی زمانہ. اس میں پھر 1916 تک یہ ہمارے پاس آئی. اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے کی، اور اس وقت تک پھر ہماری چونکہ خلافت عثمانیہ باقی تھی، تو 1916 تک ہم نے مسجد اقصی ہمارے پاس نہیں. خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر یہ دوبارہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا پورا ملک شام، اور پھر انہوں نے اس کو یہودیوں کو دینا شروع کر دیا جو فلسطین کی سرزمین. تو اب اس وقت یہ وہ زمانہ تھا جب یہ پوری دنیا میں یہودی مارے مارے پھر رہے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے انہوں نے جرائم کیے کہ اب قیامت تک ذلت اور مسکینی میں نے ان کے اوپر مسلط کر دی. اب یہ اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. وہ کیا گناہ تھے ان کے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا. 70 کے قریب انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. ایک نبی کے بارے میں آتا ہے ایک بڑا آرا ان کے سر کے اوپر رکھا گیا اور دونوں طرف سے چلا کر ان کو چیر دیا گیا درمیان میں سے. یہ ان کے جرائم تھے، اور لمبی فہرست ہے ان کے جرائم کی، جس کے نتیجے میں یہ سزا اللہ تعالیٰ نے مسلط کی. 2-3 منٹ اور مل جائیں گے، میں بات اپنی انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں. بس آپ کرنے دیں. جی ٹھیک ہے، کہتے ہیں 25 سب فرما رہے ہیں 25 منٹ تک ٹائم، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ دوبارہ کبھی ہماری ملاقات اس طرح اس نوعیت کی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور یہ کوئی وقتی موضوع نہیں ہے کہ چونکہ ابھی وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی معلومات لینا ضروری ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کا موضوع ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ وہ موضوع ہے جو ہمیں اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. یہ وقتی چیز نہیں ہے. یہ قصہ ختم بھی ہو جائے، یہ رک بھی جائے ظلم و ستم، تب بھی یہ سبق ہمیں یاد رکھنے کا ہے. اس لیے تھوڑا سا میں مزید وقت نہیں تو انشاءاللہ 5-7 منٹ میں بات سمجھ جائے گی. تو یہ ان کے جرائم تھے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ زمانہ تھا کہ پورے یورپ میں پھیلی ہوئی تھی یہودی، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے جہاں پر یہ آباد ہوتے تھے لوگ ان کو تنگ آ کر مار مار کے وہاں سے نکالتے تھے. یہاں تک کہ ان کا بڑا قتل عام ہوا کہ یوکرین میں ان کو انہوں نے اجتماعی طور پہ مارا. ایک واقعے میں اوڈیسا کے اندر 400 یہودی مارے انہوں نے، کیونکہ وہ لوگ اتنے تنگ آ گئے ان سے. پھر انہوں نے اور وطن بنایا، روس کو اپنا وطن بنا لیا، پھر پولینڈ کو اپنا وطن بنا لیا، پھر اور جگہوں میں پورے یورپ کے اندر جگہ جگہ ہر جگہ سے انہوں نے مار مار کے نکالا. یہ وہ جو زمانہ ہے جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، یہ ان کی ذلت اور مسکنت کا زمانہ تھا کہ پوری دنیا ان کو کسی جگہ ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر یہ بھی فساد میں جاتے تھے جہاں پہ ان کو موقع ملتا تھا یہ فساد میں جاتے. تو خلافت عثمانیہ کے آخری زمانے میں 1880 کا آخر کا زمانہ ہے. یہ جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور اتنی مار کھا رہے تھے اور اتنے بزدل تھے کہ وہ ان کو ایک لیڈر ملا، اس نے کہا کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں یہ کام کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنا ایک وطن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو تمہاری، ہمیں کون یہاں پہ وطن دے گا، کیسے وطن بنا سکتے ہیں. خیر وہ لگا رہا، تھیوڈور ہرزل اس کا نام. اس نے اپنے لوگوں کو قائل کیا اور لوگ قائل ہو گئے. پھر اس کے بعد اس نے حکومتوں کو قائل کرنا شروع کیا کہ ہمیں آپ وطن دیں، آپ یہودیوں کو. وہ پھر ان کے پاس آیا جو ہمارے بادشاہ تھے سلطنت سلطان عبد الحمید. اس وقت خلافت عثمانیہ اپنے آخری سانسوں پہ تھی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 250-300 سال 400 سال کی حکومت رہی تھی، اور آدھا یورپ اس وقت خلافت عثمانیہ میں تھا. یہ پورے کا پورے عرب ممالک جو اب نقشے
یہ سارے کے سارے خلافت عثمانیہ میں تھے، اور افریقہ کا بہت بڑا حصہ خلافت عثمانیہ میں تھا. اتنی بڑی حکومت تھی ہماری 1916 تک. تو اور دوسری طرف حالات خراب تھے. اب وہ جو کام ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا زوال اس کا مقدر ہوگا، کام مسلمانوں سے وہ کر رہے تھے، لہٰذا بھی یہ سلطنت زوال پذیر تھی. آخری دور تھا اور جو کافر تھے ان سے قرضے لیے ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ نے. اتنی بڑی حکومت ہے لیکن نظام حکومت چلانے کے لیے قرضے لیے ہوئے. اور ترجیحات دیکھیں، ترجیحات کہ یہ قرضہ لیا ہوا ہے غیر مسلموں سے، اور وہ قرضہ لے کے یہ دریائے باسفورس کے کنارے اپنے محلات تعمیر کر رہے تھے، شاہی محلات. وہ محل ابھی بھی کھڑے ہیں، وہ شان و شوکت ان کے بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت امت کا کیا حال ہے، کیا ترجیحات تھیں ان کی کہ قرض لے کے یہ کام کر رہے ہیں. ہم بھی آج کل یہ کر رہے ہیں، قرض لے کے ہم دیکھیں کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، عوام پہ تو خرچ نہیں ہو رہا ہے. جب سلطنت عثمانیہ کے اوپر اتنا بھاری قرض تھا کہ جو موجودہ پاکستان کے قرضے سے کم از کم 5 گنا بڑا قرضہ تھا. یہ آئے ان کے نمائندے کہا کہ ہم پوری دنیا کے یہودی مل کے آپ کا یہ قرضہ چکا دیتے ہیں، آپ فلسطین میں ہمیں یہودیوں کو جگہ دے دیں. یہ تو سلطان عبدالحمید بڑے غیور تھے، غیرت مند آدمی تھے، دینی ذہن رکھنے والے تھے. تو کہا کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے 1 انچ زمین پہ یہودیوں کو فلسطین میں نہیں ملے گی. ایک مورخ نے لکھا ہے اس نمائندے کے منہ پہ تھوک دیا، کہا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی اس کے اوپر، کہا کہ یہ ہم مشکل برداشت کر لیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے. پھر انہوں نے ایک لمبی تاریخ ہے، انہوں نے پھر یہ جب پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، یہ چل رہی تھی خلافت عثمانیہ اور دوسری طرف پوری دنیا تھی، یعنی برطانیہ، فرانس اور بڑی بڑی طاقتیں، اٹلی، اور ان کا خلافت عثمانیہ اور جرمنی کے مفادات ملتے تھے تو یہ ایک طرف تھے، باقی پوری دنیا ایک طرف تھی. میدان جنگ میں ان کو نہیں ہرا سکے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ جو عرب ہیں یہ اگر ترکوں سے بغاوت کر دیں تو پھر ہم جیت سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک بندہ بھیجا عربوں کے پاس، خفیہ، کرنل لارنس اس کا نام ہے، لارنس آف عربیہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہم مسلمانوں کو اپنی یہ تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی اس وقت جو ہمارے اوپر بے بسی کی کیفیت ہے کبھی اس سے باہر نہیں آ سکیں گے جب تک تاریخ سے سبق حاصل نہیں کریں. تو یہ ہماری اپنی تاریخ، جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر ایسے کوئی بھی آئے گا اور ہمارے بچوں کو کوئی بھی سبق پڑھا کے وہ کسی بھی طرف لے جائے گا. کیا وجہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل موجود ہے، حضور جیسی اصل موجود ہے، لیکن نقل یہ کافروں کی کر رہے ہیں. کیا وجہ کہ جو دولت اپنے پاس ہے اس کا پتہ نہیں، اس کی قدر ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اکثر نقل تو وہ کرے جس کے پاس اصل نہ ہو. تو حضور جیسی اصل موجود ہو پھر ہم حضور کے دشمنوں کی نقل کریں تو یہ نوبت کیسے پہنچی کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں. تو اس کے بعد پھر خیر انہوں نے اس کو قائل کیا. عربوں میں عرب قومیت کو پیدا کہا، تم عرب ہو یہ ترک ہے، تم ان کے نیچے ماتحت ہو، تم ان کو بغاوت کرو ان سے کہ پورا عرب ملک ہم تمہیں دے دیں گے، تم اس کا بادشاہ بنا دیں. تو جو ترکوں کا مکہ میں جو گورنر تھا اس کا نام شریف ہے، مکہ حسین تھا اس کا نام، اس نے بغاوت کر دی. اب جنگ جاری ہے اور ایک محاذ پہ عربوں کی جنگ، عربوں کی فوج ترکوں کے ماتحت ہو کے لڑ رہی ہے اور یہ انکار کر دیں. تو اب یہ وہ چیز تھی جس سے خلافت عثمانیہ دشمن کا تو مقابلہ کر لیا لیکن اس بغاوت کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یہ 1916 میں ہوا. اس کے بعد سے آج تک یہ مسجد اقصیٰ یہ غیروں کے ہاتھ میں، یہ ہمارا جو تیسرا سب سے اہم حرم ہے اور تیسری مقدس ترین اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں پسندیدہ ترین جو جگہ ہے تیسرے نمبر پر، وہ غیروں کے ہاتھ میں. آج تک وہ مسجد اقصیٰ اب دوبارہ کسی صلاح الدین ایوبی کی راہ تک رہی ہے. تو ایک کام ہم نے، اب میں بس درمیان میں بہت لمبا ہے ابھی قصہ، اس کا ٹائم ختم ہو گیا کہ اب یہ 1916 سے لے کے 1947 تک اسرائیل کے وجود کا یہ قصہ کیسے ہوا. اب انہوں نے آواز لگا دی پوری دنیا میں کہ چلو فلسطین کی طرف ہجرت کرو. جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور برطانیہ کے ماتحت آ گئے، 1947 تک انہوں نے بہت بڑی فلسطین کی زمین پر جبری قبضہ کر لیا تھا. آبادی ان کی 6% تھی لیکن 33% زمین پر یہ قبضہ کر چکے تھے زبردستی. 1947 میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں یہ جگہ ہم نے دے دی یہودیوں کو. کس نے اعلان کیا؟ جن کے قبضے میں یہ جگہ تھی نہیں. اقوام متحدہ نے اور اسرائیل نے، انہوں نے خود سے اعلان کر دیا ان کی ملکیت تھی نہیں. ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ انصاف شمار ہو. یہ انصاف کا ان کا یہ عالم ہے، مغرب کے انصاف کا. تو وہ انہوں نے دے دی. اب اس کے بعد باقاعدہ اسرائیل وجود میں آیا. اسرائیل کا اعلان ہوا 2 گھنٹے کے بعد امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہم اس کو ملک تسلیم کرتے ہیں. تو یہ برطانیہ اور امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پالنا شروع کیا، اس کو پیدا تو کر دیا، اب اس کے بعد پالا اس کو، آج تک پالتے چلے آ رہے ہیں. اس کی ساری بدماشی انہی کے زور پہ.
اور پھر یہ ہوا کہ درمیان میں جنگیں ہوئی عربوں کی اور ان کی آپس میں، لیکن اس میں کسی جنگ میں اسرائیل کو نہیں ہرا سکے، مزید علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب موجودہ صورتحال کیا ہے کہ اب یہ جو جن کا وطن تھا عربوں کا، اب ان کے پاس 15% زمین باقی بچی ہے، 85% زمین پر یہ یہودی ناجائز قابض ہے جی۔ اب وہ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں یہ زمین واپس لینی ہے، تو دنیا اس کو کہہ رہی ہے، پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت کیا تھی اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی؟ تو یہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے 70 سال سے، ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کے بچے قتل ہو رہے ہیں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ مسئلہ کہ وہ لڑ کیوں رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی بس بیٹھے رہے، اگر قبضہ کر لیا ہے تو آپ مطمئن ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، اور پوری امت مسلمہ 2.25 ارب آبادی ہے جی۔ وہ حضرت فرما رہے تھے پچھلے بیان میں کہ یہ 2.25 ارب لوگ اگر اکٹھے ہو کے تھوک بھی دیں اسرائیل کے اوپر تو وہ ختم ہو جائے اسی تھوک سے، لیکن وہ اکٹھے ہونے نہیں دیتے۔ 56 ملک ہیں اور ان کے آس پاس عرب ملک ہیں۔ تو اب یہاں پر بالکل میری آخری جو بات ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، مسئلہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب اس وقت بدترین ظلم ہو رہا ہے کہ دنیا کی، اس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آزاد جیل ہے غزہ، دیکھیں اس کے تینوں طرف سے اس کو قید کیا ہوا ہے، ایک طرف سمندر ہے، دو طرف سے اسرائیل نے بند کیا ہوا بارڈر، تیسری طرف سے مصر کا بارڈر انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، 6,500 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور بچے ایک رات اسپتال میں حملہ کیا انہوں نے، ایک رات میں 500 لوگ شہید ہوئے جی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زخمی ہیں جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اسپتال میں، کہ یہ ان کی انسانیت ہے، مغرب کی جو انسانیت کے علم بردار ہے، اور پورا مغرب کندھے سے کندھا لگا کے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے وہ جو ابھی امیدوار ہے جس نے اگلے صدارتی الیکشن لڑنا نا امریکہ کے، اس میں ایک امیدوار ہے، عورت ہے، نکی ہیلی اس کا نام ہے، کہتی ہے میں نے یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ فنش دم، صفایا کر دو ان کا غزہ والوں کا، جیسے وہ کوئی مخلوق ہی نہ ہو، 25 لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی، کہتی میں نے کہا کہ یہ ایسے سرگردن کے صفایا کر دو ان کا۔ تو یہ حالات ہے وہاں پر۔ تو ہمیں جو کرنے کے کام ہیں، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مغرب کی دو رنگی ہے، ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو رشتہ ہمیں معلوم ہوا کہ سرزمین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، یہ اس کو اب مسجد اقصیٰ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ آپ کے قبلہ اول بیت المقدس کی صدا ہے، یہ آواز ہے جو میں نے میرے واسطے سے آپ تک پہنچی۔ اب آپ یہ عزم کریں کہ آپ اس کی آواز بنیں گے۔ دشمن کی کوشش یہ کہ اس کی آواز کو دبا دیا جائے، لوگ اس قصے کو بھول جائیں تاکہ ہم اپنے اگلی منزل کی طرف بڑھیں۔ تو اس کی آواز بنیں گے آپ لوگ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے عزم کریں گے جو بات سنی ہے کم از کم 10 لوگوں کو جا کے یہ سنائیں گے، یا کم از کم اپنے گھر والوں کو جا کے سنائیں، اپنے بچوں کو جا کے سنائیں کہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی شاہراہ ہے یہ۔ اگر اس کو نہ بچا سکے تو باقی چیزیں بھی نہیں بچا سکیں۔ ایک کام تو کرنے کا یہ ہے کہ اس کی قبلہ اول کی آواز بننا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو ان کی دو رنگی ہے پورے مغرب کی، کہ انسانی حقوق کے یہ دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، کتوں کے اور بلیوں کے اور ان کے بھی حقوق ہیں، لیکن ایسے معصوم دودھ پیتے بچوں کو قتل کر رہے ہیں جیسے ان کی یہ انسانی نہیں ہو۔ تو اس کو واضح کریں، لوگوں کے سامنے کھولیں اس کو کہ یہ جو عدل و انصاف کے دعوے دار ہیں کیا ان کا عدل و انصاف ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس مظلوم کا، ظالم کا اس وقت ہاتھ روکا جاتا، مزید اس کی حمایت کی جاتی۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اس دو رنگی کو واضح کریں۔ اب دیکھیں ان کے جو دعوے کی، ان سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن اب اگر آپ اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف لکھنا چاہیں تو فیس بک آپ کا اکاؤنٹ ہی اڑا دیتی ہے، فلسطین کا نام لکھیں تو آپ کا اکاؤنٹ، آپ کو اتنی آزادی دی انہوں نے۔ تو یہ جو دو رنگی اس کو واضح کریں۔ تیسرے نمبر پر دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، حضور نے فرمایا دعا سلاح المؤمن۔ تو جو ائمہ کرام ہیں وہ تو کوشش کریں کہ جو قنوت نازلہ ان حالات میں سنت ہے فجر میں پڑھ لیں، اس وقت نہیں ہے تو نمازوں کے بعد ویسے ہی وہ دعاؤں میں مانگ لیں اس کو۔ آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں کہ قنوت نازلہ کس کو کہتے ہیں، تلاش کریں اس کو اور اپنی روزانہ کی دعاؤں میں وہ الفاظ شامل کریں۔ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے کم از کم اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں کہ ان بارڈروں کے اندر کیا ہم تو عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے تو کم از کم بے حسی کی صف میں سے نکل آئیں گے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر ہم بے حس شمار ہوں گے۔ اگر کوئی بھی نہ احتجاج ریکارڈ کروائے، نہ اپنی آواز بلند کریں، نہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں تو پھر ہم بے حس شمار ہوں گے، اور بے حسوں کے اوپر اللہ رب العزت کے عذاب کا گھوڑا برستا ہے بالآخر۔ یہ اللہ رب العزت کا جنرل رسول ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیسے ہمیں بچائے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔